مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کے افراد کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کی زندگی، ان کے حالات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے ایک محبت کا اظہار فرمانا اور ان کے فضائل و مناقب کو اپنی امت کے لیے بیان فرمانا، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور چونکہ پیارے آقا علیہ السلام ایمان کی جان ہے، آپ سے محبت رکھنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہو تو اس سے ریلیٹڈ افراد، یعنی اس کے جو محبوبین ہوتے ہیں، یعنی وہ محبوب جس کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے تو پھر بندہ مومن اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور علماء کرام نے اس بات کو باقاعدہ ذکر بھی کیا ہے، جیسے کہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں جب محبت مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو فرمائی تو وہاں پر محبت رسول کی کچھ علامات کو بھی ڈسکس فرمایا، اور وہاں پر بنیادی طور پر اس بات کو ذکر کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا یہ بھی محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے، اور کئی احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیاروں کا ذکر ہو، تاکہ آپ علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں اور بھی بڑھے، اور ان نفوس قدسیہ کی جو زندگی ہے، حالات ہے، اور دین اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں، کوششیں ہیں، اور آپ علیہ السلام سے جو ایک ایمانی اور ایک روحانی تعلق اور لگاؤ ہے، اس کو سن کر ہمیں بھی ایمان کی حرارت ملے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کا ایک طریقہ معلوم ہو۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت قریبی رشتے کا ذکر کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچاؤں کا تو ہم نے ذکر کیا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے اور بڑے چہیتے چچا تھے، جو کہ غزوہ احد میں شہادت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے تذکرہ سنا۔ پورے ایپیسوڈ میں ان کا ذکر خیر ہوا اور ان کی زندگی اور ان کے فضائل کا بیان کیا گیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھوپھی جان کا ذکر کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مورخین نے اور علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر پھوپھیوں کی تعداد دیکھی جائے تو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ وہ تقریباً 6 ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی تقریباً 6 پھوپھیاں تھیں، اور ان میں سے بعض کے حوالے سے یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں یا نہیں لائی تھیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ایک پھوپھی جان کہ جن کے ایمان لانے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، انہی کا ذکر خیر ہوگا، اور ان کا مقدس نام ہے حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان ہے، اور ان کے ایمان لانے کے حوالے سے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، بلکہ امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس بات کو واضح طور پر ذکر فرمایا کہ درست قول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تمام پھوپھیوں میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایمان لائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟
اور ان کے جن افراد سے تعلق ہے اور جن افراد سے ان کو نسبت حاصل ہے، اگر ان نسبتوں کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کی صاحبزادی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی پھوپھی جان ہیں۔ اسی طرح سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ تو کتنی پیاری نسبتیں ہیں۔ پھر آگے اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبتوں کو دیکھا جائے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس شخصیت کی والدہ ہیں ان کی بھی کیا شان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے جب فضائل و مناقب کا بیان فرمایا تو 10 ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو ایک ہی وقت ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کا مجدہ سنایا۔ ویسے تو پیارے آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ ہی جنتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ بالعموم تو تمام صحابہ ہی جنتی ہیں، لیکن 10 وہ خوش نصیب صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں جنت کا مجدہ سنایا گیا، اسی لیے دیگر صحابہ کرام پر ان کی ایک فضیلت ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ یہ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے، شہزادے اور لخت جگر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت اور آپ کی نسبتوں کے قربان کہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اور جنتی صحابی کی والدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی ہے جن کو رب تبارک و تعالی نے السابقون الاولون کا مجدہ سنایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا ذکر فرمایا کہ جو ایمان لانے میں، پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے میں اور نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں تمام امت پر سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی پہل کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار بھی انہی صحابہ کرام میں، انہی خوش نصیبوں میں آتا ہے جن کو السابقون الاولون کا مجدہ سنایا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ابھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ فرمائی تھی، ابھی آپ مکہ المکرمہ ہی میں جلوہ گر تھے۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی کا دور تھا، ظہور اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا کہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی فضیلت ہے کہ ابتدائی زمانے ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان لانے کی سعادت بخشی، اور پھر جب ہجرت کا معاملہ ہوا، یعنی مسلمانوں نے جب نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو ان مہاجرین صحابہ کرام میں حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو وہ صحابہ کرام، وہ نفوس قدسیہ جن کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں، ان فضیلتوں کی حامل حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ کے 3 بیٹے تھے۔ چنانچہ امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
پھوپھی جان حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے پہلے صاحبزادے جن کا ابھی ذکر خیر ہوا حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں داخل اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا صائب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں، اور تیسرے بیٹے کا نام عبد الکعبہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی ایک عظیم ہستی ہے۔ آپ قرشیہ بھی ہیں، ہاشمیہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو، آپ کے خاندان کو، وہ شجاعت، وہ حوصلہ اور وہ بہادری عطا فرمائی ہے کہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے قربانی کی بڑی بڑی داستانیں رقم کی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ خاتون ہیں، عورت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بہادر تھیں اور کتنی شجاعت والا معاملہ تھا، جس کو ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، علماء کرام نے حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خصوصیت ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اتنی بہادر تھیں کہ وہ پہلی خاتون ہیں آپ کہ جنہوں نے ایک غیر مسلم کو، اللہ رسول کے دشمن کو واصل جہنم فرمایا۔ چنانچہ جب غزوہ خندق کا معاملہ ہوا، یہود اور جو اسلام کے مخالف تھے وہ مسلمانوں سے جنگ میں مصروف تھے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ سارے مسلمان جو بھی صحابہ کرام ہیں وہ خندق کے مقام پر غیر مسلموں سے، یہودیوں سے غزوہ کر رہے ہیں، جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں اور سارے اسی مقام پر مشغول ہیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کی عورتیں اور مسلمانوں کے بچے جس قلعے میں محفوظ ہیں اس قلعے پر حملہ کر دیا جائے۔ اب یہودیوں نے جب وہاں کا رخ کیا، یعنی وہ مقام، وہ قلعہ، وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کی عورتیں اور مسلمانوں کے بچے موجود تھے، وہاں کی طرف جب یہودیوں نے قدم بڑھایا اور ایک یہودی اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ دروازے تک پہنچ گیا، تو حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہے، وہ وہاں قلعے میں موجود تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ معاملہ دیکھا کہ ایک غیر مسلم، ایک یہودی اس قلعے کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے بچوں پر حملہ آور ہو جائے گا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے شجاعت کا، بہادری اور ہمت کا مظاہرہ فرمایا اور خیمے کی ایک لکڑی اٹھا کر اس یہودی کے سر پر ماری اور بالآخر اس یہودی کو واصل جہنم فرما دیا۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری ہے کہ آپ دین اسلام میں وہ پہلی خاتون ہیں کہ ایک عورت ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دشمن خدا کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح مختلف غزوات میں اور مختلف معاملات اور واقعات میں ہم حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا دوسرا غزوہ، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، جو مقام احد میں لڑا گیا اور جس میں کئی صحابہ کرام کو شہادت کا رتبہ ملا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی جان حضرت سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہادت کا رتبہ ملا، اس غزوے میں بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اسی جرت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ غزوہ احد میں، غزوے کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمان بکھر گئے، اور جب مسلمان بکھر گئے اور دشمن حملہ آور تھا تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا تنے تنہا کفار پر نیزہ چلا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ غزوے کا معاملہ ہے، دشمن سامنے موجود ہے اور مسلمانوں کا لشکر بظاہر بکھر چکا ہے، ایسی کیفیت میں خاتون ہونے کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کفار کی طرف نیزہ چلایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی پھوپھی جان کی اس شجاعت کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر اپنے پھوپھی کے صاحبزادے یعنی حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر، اپنی ماں اور میری پھوپھی کی بہادری
اور ان کی شجاعت تو دیکھو کہ بڑے بڑے بہادر بھاگ گئے مگر یہ چٹان کی طرح کفار کے مقابلے میں اکیلی کھڑی ہو کر لڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات بلند فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کے قربان کہ آپ وہ مقدس خاتون ہیں کہ آپ کو راہ خدا میں لڑنے کی بھی سعادت ملی، اور نبی پاک علیہ السلام آپ کی شجاعت اور راہ خدا میں یہ لڑنا دیکھ کر اتنے مسرور ہوتے ہیں، اتنی آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی غزوے یعنی غزوہ احد میں جب نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر مسلموں نے بے دردی کے ساتھ شہید فرما دیا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس جسم کے مختلف اعضاء کو جدا فرما دیا۔ یہ ایک کرب اور ایک اضطراب کی کیفیت تھی، ایک غم کا معاملہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس لاش کے پاس جانا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرما دیا کہ صفیہ کو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس نہ جانے دیا جائے، انہیں روکا جائے، کیونکہ وہ یہ منظر دیکھ کر غم کا شکار ہوں گی، غم میں مبتلا ہوں گی۔ لیکن حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بہادر اور ہمت و حوصلے والی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب فرمائی، اور آپ علیہ السلام کے اذن و اجازت سے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس گئیں۔ اب جب آپ نے اپنے بھائی جان کا یہ معاملہ دیکھا کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے پاس جا کر یہ کلمات ارشاد فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جس کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر، آپ کی لاش کو دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ میں خدا کی راہ میں اس سے کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم قربانی، لیکن چونکہ یہ خاندان رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہے، ان کی ہمت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور رب کی بارگاہ میں قربانی دینے کا جو جذبہ ہے، سبحان اللہ، عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی قربانی کے باوجود بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ میں خدا کی راہ میں اسے کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے مغفرت کی دعا فرمائی اور وہاں سے چلی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سن 20 ہجری میں یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے 20 سال بعد، تقریباً 73 سال کی عمر میں حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تھا، یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 73 سال کی عمر میں وصال ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کے سب سے افضل اور سب سے مبارک قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جنت البقیع کے تمام مدفونین، بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا گلزار بنائے، اور ان کے مزار پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔